کسی ایک بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار امتی کو 1400 سال سے 295 کا جو قانون پاکستان میں متفقہ طور پر پاس ہے، اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے؟ 1400 سال سے یہ قانون ہے، کسی مسلمان کو اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ قانون قرآن پاک، حدیث مبارکہ، صحابہ کرام کے آثار اور پوری امت مسلمہ بشمول گمراہ طبقے وہ بھی اس بات میں متفق ہیں کہ توہین رسالت کی سزا قتل ہے۔ صرف موجودہ صدی میں، اب اس پہ پرابلم کن کو، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، موجودہ صدی میں یہود و نصارہ کے جو ایجنٹ ہیں انہوں نے یہودی میڈیا کے ذریعے اسے ہوا دے کر مختلف قسم کے بونگے اعتراضات اس پہ کیے۔ کبھی یہ کیا کہ جی وہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ کیا کہ احناف جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں، اور اس کا جواب آگے آپ کو مل جائے گا۔ ابھی میں صاحب کو صرف ایک پوائنٹس بتا رہا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کے اعتراضات کر یہ کن کو خوش کر رہے ہیں؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، ایک اور بات بتائیں، غلط قانون کا استعمال صرف اور صرف 295 سی کا ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے نا 900 کیس جیسے میں نے آپ کو آگے بتاؤں گا رجسٹر ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں 10 20 50 جو ہے وہ غلط بھی ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا صرف 295 سی کا قانون غلط استعمال ہوتا ہے؟ کیا قتل کا قانون میں ایسا نہیں ہوتا ہے؟ قتل کو کسی نے کیا ہوتا ہے، مدعا کسی پہ ڈل جاتا ہے، چوری کسی نے کی ہوتی ہے، ڈل کسی پہ جاتی ہے، دشمنی کسی کے ساتھ ہوتی ہے، پھنسا کسی کو دیا جاتا ہے۔ سارے قانون ختم کر دو، حکڑا علمی حکڑا چڑھو صاحب، علمی حکڑا اینو نہ ختم کرو، پوری جوڈیشری ختم کر دے جناب، کیونکہ ہر قانون کا غلط استعمال ہوتا۔ اور میں اس پہ بلکہ اور اگلی بات کروں گا کہ غلط قانون کا استعمال تم جھوٹ بولتے ہو، اس کا تو تم نے آج تک صحیح استعمال بھی نہیں کیا۔ جنرل ضیاء کے دور کے گستاخان رسول جیلوں میں بند پڑے، پھانسی نہیں دی۔ 74 سالہ دور حکومت میں پاکستان کی ہسٹری میں ایک بھی پھانسی نہیں دی گستاخ رسول کو۔ 900 کیس رجسٹر ہیں، سارے جھوٹے نے، کینوں پاگل بنا رہے ہو جھوٹو صاحب؟ اور پھر صحیح استعمال نہیں ہو تو غلط کیا ہوگا؟ وہ بھائی غلط تو تب کو 5-10 بندے جو ہے وہ غلط پھانسی چڑھ گئے، اور بھائی صحیح نہیں چڑھے، ہاں ممتاز قادری صاحب پھانسی چڑھے، ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے گستاخ رسول کو کیوں مارا۔ گستاخ رسول پھانسی نہیں چڑھا، لیکن شور اس طرح مچاتے ہیں کہ جیسے ہر دوسرا بندہ جو ہے پھائے لگا کھڑا۔ تو ذرا یہ تکلیف کس لیے ہوئی؟ عاشق مصطفیٰ کو، حضور کے وفادار امتی کو ہو سکتی ہے؟ اس کی یہ لینگویج نہیں ہو سکتی۔ تو گستاخ رسول سے ہمدردی کا کیڑا جس کو کاٹے گا نا تو سمجھ لیں سب سے بڑا بلنڈر وہی ہوگا۔ اور وہ کون ہے؟ میں ابھی آپ کو چہرے دکھاتا ہوں اور آپ حیران ہو جائیں گے ان لوگوں کو جن کے میں ابھی آپ کو چہرے دکھانے لگا ہوں۔ اور کیا یہ لوگ جن کے ابھی میں چہرے دکھاؤں گا یہ اس قابل ہیں کہ 1400 سال کی قرآن پاک کی تفسیر، حدیث پاک کی شرح اور صحابہ کرام کے اقوال، ائمہ مجتہدین کے اجتہادات اور امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ، اس کے مقابلے میں اس طرح کے لوگ جن کو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، کیا ان کی بات کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر آپ کا جواب ہو ہاں تو کیا ان سے مسئلہ سمجھا جائے گا؟ نہیں جناب، اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ لوگ آج کے بعد یہ چہرے دیکھنا بند کر دینا۔ جو لوگ آپ کو پوری امت کے خلاف ہٹ کے ایک نئی سوچ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب، اور دے بھی رہے ہیں گستاخ رسول کی ہمدردی میں، کہ وہی جو غلطی والی وہ گولی دے رہے ہیں آپ کو، وہ غلطی تو سر ہر قانون میں پڑی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں، آپ کوئی ایسے بھی تو بیٹھے ہوں گے نا سننے والے، خدا نہ خاصہ کہ نہیں دین اسلام کے مقابلے میں قادیانی، غامدیت، پلمبری فرقہ، سیکولر لیبرل کی بات قبول ہے، تو سر پھر ہم آپ کو صرف ایک بات کہیں گے، مرنے کا انتظار کریں بس، اور کچھ نہیں ہم کہہ سکتے۔ پھر دعائے ہدایت اور مرنے کا آپ انتظار کریں۔ تو ناظرین اب آپ یہ دیکھیں، جو لوگ جن کو اس قانون کی تکلیف ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ مرزا طاہر قادیانیوں کا چوتھا خلیفہ، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور، پاکستان میں گستاخی رسول کے آرڈیننس کی مذہبی حیثیت پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں جاری کیا گیا؟ جہاں تک بزرگ ہستیوں کے حد تک گستاخی کا تعلق ہے، یہ مسئلے بار بار عالم اسلام میں آج کل اٹھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں تک میں نے نظر دوڑائی ہے قرآن کریم پر، اس جستجو کے لیے کہ کہیں کسی کی گستاخی کی کوئی سزا دکھائی دے، تو مجھے کہیں کوئی ایسی سزا دکھائی نہیں دی جو انسانی ہاتھوں سے دینی مقرر فرمائی گئی ہو۔ سنا آپ نے ناظرین؟ اب یہی بولی جو قادیانیوں کا چوتھا خلیفہ مرزا طاہر بول رہا ہے، یہی بولی آپ انجینئر مرزا چڑھو صاحب کے پیر و مرشد جناب جوید غامدی صاحب
ان کو بھی سن لیں اور دیکھیں دونوں کی بولی میں کوئی فرق ہے. ہمارے ملک میں جو قانون بنایا گیا تینوں کے خلاف، یہ بالکل بیس لیس قانون، نہ قرآن میں اس کی کوئی بنیاد ہے، نہ حدیث میں اس کی کوئی بنیاد ہے. اور لگے ہاتھوں جناب غامدی صاحب کے مرید بدبخت انجینئر مرزا چڈو صاحب، ان کی بھی بولی سنیں. کیا ان کی بولی میں بھی اور قادیانی اور غامدی کی بولی میں کوئی فرق ہے؟ سنیے. غیر مسلم بھی اس مسلمان ملک کے اندر کس طرح کو جرت کر سکتا ہے جو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس طرح کی گستاخی کریں؟ اللہ ہے کہ جذباتی طور پہ کسی سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے کہ اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں. اس کی توبہ اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اس کی آخرت کی فکر کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں. دیکھا آپ نے ناظرین، تو یہ ہے بولیاں ایک جیسی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ امت مسلمہ کے مقابلے میں یہ تین چہرے اور ان کے پیچھے جو ان کے فالورز ہیں ان کی بولی یہی ہے کہ گستاخان رسول کو رعایت دے کر اس قانون کو ختم کیا جائے. اور پوری امت مسلمہ میں 1400 سال سے قرآن پاک سے لے کر مسلمانوں کی رائے تک سے ایک ہی بولی ہے کہ حضور کے گستاخ کو جینے کا حق نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو بالکل واضح طور پر اس کی تفتیش کریں. یہ تکلیف آخر لبرل سیکولر طبقے کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا دین سے تعلق نہیں ہے. وہ اس جیسے چڈو کرسی میز ڈال کے کتابیں سامنے قرآن و سنت کی سجا کے اور پھر بات کریں کہ حضور کے گستاخ کے بارے میں فیور کریں، قادیانی کو پروموٹ کریں، پھر جھوٹ بولیں اور پھر ان کے لیے علماء اسلام پر جھوٹے الزام لگائیں اور مضبوط موقف کن کا کریں؟ یہود و نصارہ کا، قادیانیوں کا، کہ ان کو جو ہے وہ پرابلم ہے. سر یہ برابر نہیں ہے کہ وہ بھیڑی ہے جس نے بھیڑ کی کھال پہن لی ہے. مسلمان اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے اس چڈو سے، غامدی سے، یہ مولوی ساگ جالوی سے، یہ اس طرح کے لوگوں سے بچیں. اور بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ صرف اور صرف علماء اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے مدنی چینل دیکھیں، ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کو سنیں، مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو سنیں، مفتی علی نواز صاحب کو سنیں اور با ادب عاشقان مصطفیٰ بنے، اپنا ایمان بچائیں. پھر چڈو صاحب نے یہ بھی کہا، کہتے جی وہ نان اسٹیٹ ایکٹ ہوتا ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ نان اسٹیٹ ایکٹ کیسے ہو گیا؟ 900 کیس رجسٹر تقریباً اب تک ہوئے ہیں گستاخان رسول کے، اور ایک کو بھی آج تک سزائے موت نہیں ہوئی پاکستان کی 73-74 سالہ دور حکومت میں. حتیٰ کہ صدر ضیاء الحق کے دور کے جو گستاخان رسول جیلوں میں بند ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، پھانسی نہیں دی ان کو. لیکن ممتاز قادری صاحب کو میٹر نہیں لگایا پھانسی دینے میں. پھر کہتے ہیں جی جوڈیشری کی حکومت، اور جوڈیشری نہیں تو آپ کو یہ کہا تھا سیشن کورٹ جو آپ جوڈیشری نہیں مانتے، ہائی کورٹ کو نہیں مانتے. ایس ایس پی امین نے انویسٹیگیشن آسیہ گستاخہ کی نہیں کی، پھر اس کے بعد سیشن کورٹ نے اس کو سزائے موت نہیں سنائی، ہائی کورٹ نے سزائے موت نہیں سنائی، پھر ایک دن میں سپریم کورٹ میں کیسے بری ہو گئی؟ لوگوں کو پاگل بناتے ہو. اور اسی طریقے سے پھر جب وہ آسیہ گستاخہ کی تھی تو اس وقت وہ امام مسجد ہی تھا جو اس کو تھانے میں لے کے گیا تھا. تو اس وقت تو مولویوں نے نہیں اس کی گردن اتاری تھی. پھر کہتے ہیں کہ جی گلی گلی قتل ہوں گے، گلی گلی 70 سال میں کون سے قتل ہوئے ہیں؟ چڈو صاحب آپ جس خارجیے سے تعلق رکھتے ہیں وہی بم باندھ کے لوگوں کو اڑاتے تھے. اہل سنت میں کوئی اس طرح کا کیس نہیں گیا رسول اللہ کہنے والوں پہ پوری دنیا میں. یہ بم دھماکے کرنے والے سنی نہیں ہیں، ان کو کون پروموٹ کرتا ہے جو ہمارے بازارات میں دھماکے کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں آج تک صحیح قانون کا استعمال کب ہوا ہے؟ وہ ایک مثال دو کہ جناب گستاخی ہوئی، 900 کیس سارے جھوٹے تھے جن کو کورٹ نے سزا دی ہوئی ہے، ان کو پھانسی کیوں نہیں دی؟ آسیہ گستاخوں کو پھانسی کیوں نہیں دی؟ وہ ایک دن کے اندر بری کیسے ہو گئی؟ جس کا شوہر بھی بائبل پہ ہاتھ رکھ کے اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. پاکستان جس چیز کے اگینسٹ تھا اور وہ جمہوریت کا بھی نعرہ بھی تمہارا وہ ختم ہو گیا، اور لیکن تم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی بجائے تم نے 45,000 50,000 اہل سنت کے علماء صلحاء سادات اعظام حفاظ قاری اور بوڑھے جوان ان کو تم نے گھسیٹ کے تم نے جیلوں میں بند کیا. اور اوپر سے تم کہتے ہو نان اسٹیٹ ایکٹ. کہانیاں نہ سناؤ چڈو صاحب، اصل مقصد بولیں، اصل مقصد گستاخوں کو پروٹیکشن دینا. ہاں جی اصل مقصد یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے توہین کا دروازہ کھولنا، تاکہ جب سزا ہی نہ ہو تو معاذ اللہ پھر لوگ جرت کریں اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ہے وہ پھر جو بھی بھونکے اس کو پھر آپ پکڑ ہی نہیں سکتے، اس کو تو کوئی ڈر ہی. یہ تو ابھی قانون پہ عمل نہیں ہوا تو اس کا یہ ہے کہ نیندیں اڑی ہوئی. جس بندے کے دل میں گستاخان رسول کی اتنی محبت اور اولیاء اللہ کی اتنی عداوت، وہ آپ اس سے دین سیکھ رہے ہیں. وہ سوچو یار اپنی عقل کا علاج کرو بھائی.
جو بندہ اپنی ذات کے بارے میں 2 لفظ نہ برداشت کرے اور نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے وہ لوگوں کو بھاشن دے کہ جناب ہے ہر کوئی دوجے گستاخ رسول بنا دینا وا تو سب گستاخ چڈو نہیں بنا دے آپ کمنٹ باکس سے آ کے دیکھ لیا کرو کہ تھوڑے فالوور جڑے نے وہ چڈو صاحب دے تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ یار ہمیں اپنی ذات میں تکلیف نہیں ہے. ہمیں تکلیف یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ پاک انبیاء کرام بزرگان دین صحابہ کرام ان کے خلاف نہ کوئی بات کرے ہمیں اپنی ذات نہیں ہوتی. لیکن حیرت ہے ان لوگوں کا یہ حال ہے یعنی ایسی غلیظ صحبت ہے اس چڈو کی کہ ان کو چڈو پہ تو تکلیف ہوتی ہے لیکن چڈو نے جو بک بک کی ہوتی ہے اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں اس پہ تکلیف نہیں ہوتی. تو سر اس پہ تو پھر صرف دعائے ہدایت ہی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو ہم حضور کے قدموں کے ٹکڑے کھاتے ہیں سر. تو جناب ہم نے تو ان ٹکڑوں کو حلال کرنا ہے اور وہ حلال یوں ہی کریں گے انشاءاللہ کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکبک کرنے والوں کو جو کر سکتے ہیں وہ جواب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبی فقتلوہ. فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے